حضور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گزر جانے کے بعد ان کی تحریک کا جو حال ہوا، کیا وہی حال تو نہیں ہونے والا الیاس اطہر قادری صاحب کے گزر جانے کے بعد دعوت اسلامی کا؟ یہ تو شخصیات ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پھر واپس بھی تشریف لے گئے، صحابہ کرام آئے تشریف لے گئے، تابعین آئے واپس چلے گئے، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ لیکن دین جو ہے نا، دین اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کی رحمت سے حسن ظن ویسے بھی واجب ہے اللہ کی ذات پر۔ میرا اللہ کریم پر بڑا اچھا گمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز جل وعلا اہل سنت پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ منظم ہوں گے انشاءاللہ۔ کوئی نہ کوئی اللہ رستے نکال دیتا ہے، مایوسی ویسے ہی جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو جو ہے وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے اچھا گمان ہونا چاہیے۔ جس رب نے اپنے دور میں اعلیٰ حضرت دیے اہل سنت کو، صدر الفاضل دیے، امام ربانی دیے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ دیے، اسی طرح جس مالک نے اس امت کو امام اعظم جیسے دیے، امام مالک جیسے دیے، امام شافعی جیسے دیے، امام احمد بن حنبل جیسے دیے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جیسے دیے، اسی طرح امیر اہل سنت جیسے دیے، اللہ کرے گا آگے کے وقتوں میں مالک جو ہے وہ کسی اور کو اس کام کے لیے منتخب فرما دے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ حضور بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دعوت اسلامی والے اہل سنت کی مساجد پر قبضہ کر رہے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ دعوت اسلامی میں میری معلومات کے مطابق شکایات حل کرنے کا تنظیمی طریقہ کار موجود ہے کہ آپ اپنے علاقے کے نگران سے رابطہ کریں، وہ مسئلہ نہیں حل کرتا پھر اوپر والے سے کریں، وہ نہیں کرتا پھر اوپر والے سے کریں، وہ بھی نہیں حل کر پا رہا تو پھر اوپر جائیں، یہاں تک کہ مرکزی مجلس شورا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں کوئی ایک بھی ایسا واقعہ رپورٹ ہوا ہے تو اس کا ثبوت دکھا دیا جائے، یا پھر جو ہے وہ اسی تنظیمی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے اس شکایت کو دعوت اسلامی کی شورا تک پہنچا دیا جائے، یا یہ جو مجلس ہے خدام المساجد جو مسجدیں بناتی ہے، مسجدیں آباد کرتی ہے، اگر کسی نے قبضہ کیا ہوگا تو وہ اسی مجلس سے تعلق رکھتا ہوگا، اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوگا، تو کوئی ایک ثبوت دے دیا جائے، کوئی ایسا کوئی بھی کہیں پر بھی ایسا کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے تو وہ ثبوت تو دو، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے، جبکہ میری معلومات کے مطابق ایسا کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دعوت اسلامی کا دیا ہوا نظام دیگر اہل سنت کی تنظیموں اور مدارس کے لیے بھی مفید ہے؟ بالکل مفید ہے، اس نظام ہی نے تو اتنا مضبوط بنا دیا اس تحریک کو، اور پوری دنیا کے اندر ایک منظم اور آرگنائز طریقہ کار سے ماشاءاللہ یہ سسٹم کام کر رہا ہے۔ پھر ہندوستان کے کئی سارے علماء نے اس طریقہ کار کو فالو کیا ہے، اور وہ مشورے دیتے ہیں دیگر کو بھی کہ سب اس نظام سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک بزرگ تھے علامہ بدر القادری صاحب، انتقال ہو گیا، یہ خلیفہ مفتی اعظم ہند تھے۔ انہوں نے اپنے ایک شعر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، کاش سنی ساتھ تیرے مل کے آگے بڑھتے جائیں، پست ہو اعداء کی قوت اور سنت زندہ باد۔ یقیناً یہ نظام بہت فائدہ مند ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تمام تر اختلافات کو اور ذہنی الجھنوں کو سائڈ پر رکھ کر میں سب سے عرض کروں گا، مشورہ دوں گا کہ ضرور ضرور اس نظام سے فائدہ اٹھایا جائے۔ حضور علماء اہل سنت کے متعلق آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ سنی علماء سے دین کی بہاریں ہیں، سنی علماء جو ہیں محنتی علماء ہیں، کوئی کسی ایک علاقے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ لے کر کے وہاں مسجد مدرسہ شروع کرتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، یہاں تک کہ ماشاءاللہ وہاں دین کی بہاریں آنے لگتی ہیں، وہاں علماء تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں حفاظ تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ علاقہ قال اللہ تعالیٰ و قال الرسول کی صداؤں سے بلند ہونے لگتا ہے، اور یہ سب حکومتی بجٹ کا 1 روپیہ بھی خرچ کیے بغیر ہوتا ہے۔ تو ان علماء کی محنت ہے، میری جانب سے ان کے لیے دل و جان سے اظہار
عزت اور ان کے صدقے اللہ کریم جل وعلا میری میرے ماں باپ کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضور بتائیے گا کہ آپ دعوت اسلامی کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دعوت اسلامی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، جو کہ اس امت کا اہم ترین فریضہ ہے اور اس امت کی ذمہ داری ہے، اور اہل سنت کی یہ عظیم الشان تحریک جو ہے، یہ یوں سمجھیے کہ پوری امت کا جو قرض ہے اسے چکا رہی ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو دعوت اسلامی کا کام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے عین مطابق ہے۔ مثال کے طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اس کا حکم تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، 4 پارہ غالباً سورہ آل عمران ہے۔ اللہ پاک جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ اور اسی طرح اس امت کو اللہ کریم نے خیر امت قرار دیا۔ پارہ 4 اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں میں ظاہر ہونے والی تمام امتوں میں تم ایک بہترین امت ہو۔ اور اس کا ریزن کیا ہے، کیوں آپ بہترین امت ہو؟ اس کی وجہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے جو بھی کوئی نافرمانی کا کام ہوتا دیکھے، گناہ ہوتا دیکھے، اسے چاہیے کہ فرسٹ آف آل اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان سے سمجھا بجھا کر، نیکی کی دعوت دے کر، برائی سے منع کر کے روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو کم از کم دل میں برا جانے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے۔ تاہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا یہ ایک عظیم فریضہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور اس کام کو اہل سنت کی یہ عظیم تحریک دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر بڑے احسن انداز میں سر انجام دے رہی ہے۔ ولہٰذا یقینی سی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو جو ہے وہ نافذ کرنے والی تحریک، امر بالمعروف کرنے والی تحریک، نہی عن المنکر کرنے والی تحریک، میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کام کو اچھی سوچ اور اچھی نگاہ سے ہی دیکھتا ہوں۔ علامہ صاحب، کچھ اہل سنت کے علماء کے میں نام لوں گا اور آپ نے ایک جملہ ان پر کہنا ہے۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، ماشاء اللہ علم کے سمندر، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، بہترین شخصیت، مفتی حنیف قریشی صاحب، میں بات نہیں کرنا چاہتا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، درد والی شخصیت ہے، علامہ ہاشمی میاں، اہل سنت کا سرمایہ، الیاس قادری صاحب، باعمل شخصیت ہے، عبدالحبیب اتاری صاحب، ماشاء اللہ گفتگو اچھی فرماتے ہیں، علامہ راشد محمود رضوی صاحب، ماشاء اللہ میرے دل میں بستے ہیں،